السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے غنیمت سمجھ زندگی کی بہار۔ تو اسی موضوع پر سماعت فرمائیں۔ نصیحت ہر حال میں فائدہ مند ہے، وذکر یعنی آپ نصیحت فرمائیے، اشارہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے۔ فإن الذکرى تنفع المؤمنین، بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یہ قرآن خدائی قانون ہے، کائنات کی صداقتوں میں سے ایک صداقت ہے، دنیا اور آخرت کی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی اس آیت کی روح سے جب بھی نصیحت کی جائے گی وہ ایمان والوں کو نفع دے گی۔ کوئی آدمی اس کو ایمان پر اسے تھوڑا بھی جو ہے اعتماد اور بھروسہ ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے، تو کتنی بھی محنت کر چکا ہو، ایمان کی بلندیوں کو اس نے چھو لیا ہو، تب بھی نصیحت اس کو فائدہ دیتی ہے۔ آپ نصیحت فرمائیے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ نصیحت کے فائدہ مند ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ سماعت فرمائیں کہ البتہ فائدہ ہر آدمی کو مختلف ہوتا ہے، مگر اس فائدہ اٹھانے کی کچھ شرائط ہیں، قرآن پاک میں ان کو بھی بیان فرما دیا گیا ہے۔ فرمایا ان فی ذالک لذکریٰ، اس یعنی قرآن میں نصیحت ہے ان کے لیے، لمن کان لہ قلب، جن کے اندر دل ہو، جن کے سینے میں دل ہو، سل نہ ہو، کبھی کبھی سینے میں سل بھی ہوتی ہے، اور القى السمع، اور وہ ہماتن گوش ہو کر بیٹھیں، وہو شہید، اور حاضر باش ہو کر بیٹھے۔ یہ تین شرائط ہیں نصیحت کے فائدہ مند ہونے کے لیے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ دل میں طلب ہو، تڑپ ہو، چاہت ہو، ضرورت محسوس ہوتی ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کان متوجہ ہوں، یعنی کان بالکل جن دین کی باتوں کو سننے کے لیے بالکل تیار ہوں، دوسرے باتوں کو کی طرف توجہ ہی نہ ہو، تو وہ جو ہے دوسری شرط ہے۔ تو تیسری شرط کیا ہے؟ اور انسان حاضر باش ہو، یعنی وہ باقاعدہ دل و دماغ سے جو ہے حاضر رہے، موجود رہے، دماغ کہیں اور ہو، دل کہیں اور ہو، ویسا بیٹھ کر سننا، وہ اس کے اوپر عمل پیرائی تو بالکل ہو ہی نہیں سکتی۔ دل کی طلب والی بات تو پوری ہو گئی کہ آپ باوجود دنیا کی مصروفیات کے اپنے گھروں سے یہاں تشریف لائے، یہ بات دل کی طلب کی علامت ہے۔ اگر طلب نہ ہوتی تو جیسے وہ بہت سارے احباب اپنے گھروں میں گھرے رہے، آپ بھی وہاں پھنسے ہوئے ہوتے تھے،
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तलब वाली नियामत अता फरमा दी, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरादा खैर का है। जब वो बंदे को कुछ अता करना चाहते हैं तो उसको अपने रास्ते में निकलने की तौफीक फरमा देते हैं। और दूसरी शर्त औ अलक़स्समा, और हमातन गोश हो, तवज्जो से बात को सुने। इस शर्त को आपने अब यहाँ पूरा करना है। शैतान मुख्तलिफ हीले बहाने से इंसान को इधर उधर मसरूफ़ करने की कोशिश करता है। वो इस तरह के बयान के दौरान मुराक़बे में मज़ा आएगा, जी चाहेगा कि मुराक़बा कर लें, और मुराक़बे के बहाने शैतान नींद तारी कर देगा। वो क्यों? इसलिए कि शैतान चाहता है कि अब ये आ तो गए मगर सुन न सकें। पहला कदम आपने उठा लिया है, अब दूसरा कदम तवज्जो के साथ सुनना ज़रूरी है। ये सुनना एक नियामत है, हर बंदा नहीं सुनता। आपने दौरान गुफ्तगू या फ़िक्रा कई मरतबा इस्तेमाल किया होगा कि उसने तो सुनी अनसुनी कर दी, यानी उसने बात की तरफ तवज्जो नहीं दी। आज अक्सर सुनने वालों में सुनने वाले बहुत कम होते हैं। अक्सर सुनने वालों में सही मानों में सुनने वाले बहुत कम होते हैं। किस्मत वाले ही सुनते हैं। कान तो सबके होते हैं मगर सुनते हैं, मगर दिल किसी किसी का सुनता है। उन बातों को दिल के कानों से सुनने की ज़रूरत है। इस तरह तो कुफ्फार के कान भी सुनते थे मगर फ़ायदा नहीं होता था। इंसान को फैज़ 3 तरह से मिलता है। पहला ये कि जो बात कही गई उसको तवज्जो से सुने, उसका दिल पुर असर होता है, उससे भी फैज़ मिलता है। दूसरा ये कि जब आँख देखती है बयान करने वाले को, उससे एहसासात बंदे में मुंतकिल होते हैं। जिस जज्बे से बात कही गई, शौक से बात कही गई, दर्द से बात कही गई, कहने वाले के चेहरे के तासुरात भी इंसान को फैज़ पहुंचाते हैं। जिसकी दलील कुरान पाक में बयान फरमाई कि अल्लाह वालों की पहचान क्या है। इज़ा रुज़ु ज़ुकिर अल्लाह, जब तुम देखो तो तुम्हें अल्लाह याद आए। इज़ा रु'u ज़ुकिर अल्लाह, जब तुम देखो तो तुम्हें अल्लाह याद आए। तो मालूम हुआ कि बसा औक़ात आँख देखती है तो तवज्जो किधर जाती है? अल्लाह की तरफ जाती है। तो कुछ बातें जो आप कानों से सुनेंगे और दिल तक पहुँचेंगी, और कुछ ऐसे एहसासात होंगे जो आप आँख से देखेंगे और आपके दिल पर उनके असरात मुरतब होंगे। तीसरा तरीक़ा क्या है? तीसरा तरीक़ा यह है कि इस दिल से एक मेहनत की जाती है जो दिल पर असर अंदाज होती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। फारसी में कहते हैं, अब दिल सोजो बर दिल रोजो। दिल से जो बात निकलती है तो वो दिल में अपनी जगह बना लेती है। इसलिए आपने 3 दिनों में हमातन गोश होकर बैठना है। जो भी बयान करें उनकी तरफ मुतवज्जे रहना है। अल्लाह करे आप किसी को देखें और कोई आपको देखने वाला बन जाए, किसी की नज़र में रहें। यह भी किस्मत के सौदे होते हैं कि इंसान किसी अल्लाह वाले की नज़र में रहे, अहलुल्लाह की निगाह नसीब हो जाए। जन्नतियों का एक ख़ास वस्फ बताया गया है। वो क्या है? कुरान पाक में फरमाया, अल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौला व यत्तबिऊना अहसना। वो लोग जो बात सुनते हैं और उस पर खूब अमल करते हैं। लिहाजा हमने सुना है
عمل کرنے کی نیت سے، اس لیے عمل کرنا ضروری ہے، اور عمل ہوتا ہے اس نیت سے۔ اگر سنیں گے آپ تو ضرور ہوتا ہے۔ جہنمیوں سے جب پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا آپ کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو وہ اس کا لمبا جواب دیں گے اور خلاصہ یہ نکالیں گے آیا تو تھا، لو کننا نسمع، اے کاش ہم سنتے، او نعقل، یا ہم سمجھتے، وما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم والوں میں سے نہیں ہوتے۔ مگر وہ تڑپنا، وہ افسوس کرنا، کفے افسوس ملنا، اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں ڈال کر چبا دینا، اتنا زیادہ ان کو صدمہ ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھ چبائیں گے، انگلیاں چبائیں گے، پورا پہنچا چبائیں گے، چباتے چباتے کوہنی تک بھی آ جائیں گے، ان کو احساس نہیں ہوگا کہ میں میرا ہاتھ چبا رہا ہوں، یعنی مکمل وہ ان کے اوپر وہ طاری ہو جائے گا، سکرات کا سا سکوت طاری ہو جائے گا، وہ ان کو کوئی احساس نہیں رہے گا۔ وہ بیکار ہے اس وقت کا ترسنا، اس وقت کا افسوس کرنا، مایوس ہونا، اس وقت کا سب بیکار ہے۔ اس لیے بھائیو، آج ہی سے، ابھی سے اپنے دلوں کو بدل لیجئے۔ آج وقت ہے سننے کا اور سمجھنے کا، جو کہا جائے اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو سمجھ آ جائے گا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ صرف سنتے رہنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سننے کے بعد ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں اتاریں اور اس پر سن کر عمل کریں۔ اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں اسے خیر کی بات سنوا دیتے ہیں، اور جس کو فائدہ نہیں پہنچانا ہوتا وہ سامنے بھی بیٹھا ہو تو نہیں سنتا، اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی لیے تو فرمایا وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تعالی ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے تو انہیں بات سنوا دیتے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، اے اللہ خیر کی بات سننے اور اسے ماننے، اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ بھی اللہ سے توفیق مانگنا ہے، وہ خود بخود نہیں آتی۔ بھائیو، ہماری تڑپ کے اوپر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، اور کئی ایسے کافر بھی تھے جو اس کو جادو سمجھتے تھے، اس لیے ان پر قرآن کا اثر بھی نہیں ہوتا تھا، تو ان کا سننا بیکار تھا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک رحمت ہے، اس نیت سے سننا کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام سے اس بات پر بیعت لی کہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ اسمعوا واطیعوا، جو تم سنو اس پر عمل کرو، یہ فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی اتباع کرو، اطاعت کرو۔ معلوم ہوا کہ اس کی تو بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے جو سن کر اطاعت کرتے ہیں ان کو پروردگار کی طرف سے بھی پھر مغفرت ملتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سمعنا واطعنا، پروردگار ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اطاعت کرنے کی نیت بھی اسی وقت کریں۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، تمہیں تو پروردگار کی طرف سے مغفرت نصیب ہوتی ہے جو سنتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، جو رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جن کو سننے کی عادت پڑ جائے پھر وہ اپنے ضمیر کی آواز بھی سنتے ہیں۔ آج وہ وقت آ چکا کہ ضمیر انسان کو پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، چیختا ہے، اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے، اور انسان اپنے ضمیر کی آواز پر کان نہیں دھرتا، اس لیے کہ اس کو سننا سیکھا نہیں ہے، صحیح معنوں میں سننا سیکھا نہیں ہے۔ ہم تو اس بات کو بھی معمولی سمجھتے ہیں کہ جناب
بس سن لیا نہیں، یہ سننا مستقل ایک عمل ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اور یہی شیخ نے سکھانا ہوتا ہے۔ اگر شیخ کے پاس آ کر وہ بیٹھیں سیکھنے کی نیت سے، اپنے اعمال کی تبدیلی کی نیت سے، اور پروردگار کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے اپنے شیخ کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، تو ان سے جو ہے سن کر ان کی باتوں کو اپنانا چاہیے۔ شیخ کے سامنے غیر ضروری سوالات رکھتے رہنا یہ غلط ہے۔ اپنے استاد کے سامنے غیر ضروری سوالات آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، استاد سے پوچھ سکتے ہیں، مگر شیخ کے پاس صرف اور صرف سننا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ سوالات کرنا یہ ادب کے خلاف ہے، شیخ کے سامنے زبان درازی ادب کے خلاف ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آج سے پہلے آپ کے ذہن میں اس کی اتنی اہمیت نہ ہو کہ یہ سننا بھی ایک عمل ہے۔ اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے کہ انسان اچھا سننے والا ہو جائے، اور جب انسان ظاہر کی لفظی نصیحت کی بات کو توجہ سے سنتا ہے تو پھر پروردگار عالم اس کو اندر کی آواز بھی سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اندر کی آواز کیا ہے؟ وہ دل کے اندر سے اسے پروردگار جو ہے وہ اچھی باتیں، صحیح باتیں، عمل کرنے والی باتیں خود بخود اس کے دل کے اندر سے اس کے کانوں تک، اس کے دماغ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اندر سے اندر میسج ٹرانسفر ہوتا ہے، یہ اللہ کی جانب سے جو ہے عنایت ہوتی ہے بندے کے اوپر۔ تو پروردگار اندر کی آواز بھی سننے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، یہ تو نصیب والی بات ہے۔ وگرنہ تو انسان بہرا ہوتا ہے، اپنے اندر کی آواز نہیں سن سکتا۔ 2-4 نمازیں پڑھ لیا اور سمجھنے لگتا ہے کہ ہماری نیکی پر تو رب کا اجماع ہو گیا ہے۔ ایسی نماز پڑھتا ہے، وہ نماز کو گندے میلے کپڑے کے اندر لپیٹ کر اسی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، اور حشر کے میدان میں اسی نماز، اسی گندگی کے ساتھ اس کو جہنم کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے۔ اور ایسی نماز کے تعلق سے وہ دل میں یہ تصور کر لیتا ہے کہ پروردگار مجھ سے راضی ہو گئے، میں تو نماز پڑھ لیا آج 4 وقت کی، ایک وقت کی نماز کوئی بات نہیں، اس کو بعد میں لوٹا لیں گے، اس سے قضا ادا کر لیں گے، مگر 4 وقت تو پڑھ لیا۔ اور 4 وقت کی نماز کیسی نماز؟ جیسے ہی رکعت باندھا، دنیاوی خیالات اس کے اندر گھر کرنے لگ گئے، بازار جانے کا خیال آ گیا، گھر میں بیوی نے فلاں چیز لانے کی کہی تھی، اس کے لیے اس کو وہ دماغ کے اندر آ گیا، فلاں صاحب سے ملنا تھا، ان کے پاس سے کچھ پیسے آنے تھے اور ان کو میں نے فون نہیں کیا، اب نماز کے بعد جا کر ان کو بات کروں گا یا فون کروں گا۔ بس یہی خیالات ہیں، یہ نماز پڑھ رہا ہے، رکوع میں بھی ہے مگر وہ خیالات کے ساتھ، سجدے میں بھی ہے وہی خیالات کے ساتھ، اور اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ نہیں ایک کا اختلاف ہے، اور وہ کون؟ وہ میرا اپنا ضمیر۔ میرا اگر اپنا ضمیر جاگ گیا تو یہ تمام باتوں کا جو ہے القاء ہوتا ہے، دل پر اور دماغ پر اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا مجھ سے اختلاف ہے۔ لہذا اپنے اندر کی آواز کو بھی سننے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ اجتماع کی پہلی محفل ہے، لہذا اس مجلس میں کچھ ہدایات دی جائیں گی۔ وہ ہدایات کیا ہیں؟ چند اہم باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی کہ ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر آپ وہاں وقت گزار سکیں۔ یہ اجتماع کے اندر کی باتیں ہیں جو ہے مریدین کو سنائے جا رہے ہیں، تاکہ ان کو احساس پیدا ہو، ان کے اوپر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے، دنیا اور آخرت کی بہتری کی فکر کرتے ہوئے ان کو بقیہ جو ہے وقت گزارنا ان کے لیے ضروری ہے۔ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع تو ابھی شروع ہوا ہے، چل رہا ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے یہیں پر موقوف کرتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اس کی اگلی کڑی، اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔
اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری اصلاح فرما، اللہ ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر لے، اللہ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت پیدا فرما دیجیے۔ پروردگار ہمارے دلوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر آپ کا نور عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اندر اخلاص عطا فرمائیے، ہمارے اندر کی تمام گندگیوں کو برائیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے دل و دماغ کو دین کی طرف مائل فرمائیے۔ اے اللہ مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائیے، ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔